قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اور جو شخص عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی ملنا آسان بات نہیں ہے۔ پاکیزہ زندگی جس کو ملتی ہے وہ اللہ کا بھی نور نظر بن جاتا ہے، اس کے رسول کا بھی نور نظر بن جاتا ہے، اور اللہ والوں کا بھی نور نظر بن جاتا ہے۔ مرد تو پھر بھی جو ہے آج کل جاتے ہیں مساجد میں، جلسوں میں، اجتماعات میں، کچھ نہ کچھ دین کی بات سننے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ 12 خون ہم کو معاف ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جہاں مرد کو اپنی اصلاح اور تربیت کی ضرورت اور فکر کرنی چاہیے، وہیں پر جو ہے خواتین کو بھی اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے، ان کو بھی عمل صالح کے پاس آنا ضروری ہے، ان کو بھی نیکی کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ بہت ساری خواتین کا تو اس قسم کا ذہن بن گیا ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں چولہا ہانڈی کے واسطے، حالانکہ جب آپ سدھرتی ہیں، آپ عمل صالح کی طرف آ جاتی ہیں، آپ نیک کام کرنے لگتی ہیں، تو پھر آپ کا وہ معیار ہے کہ مردوں کا وہ معیار نہیں ہے، پھر آپ کی وہ بلندی ہے جو مردوں کی نہیں ہے، پھر آپ کی وہ معراج ہے کہ جو مردوں کی نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آدمی جو ہے نا اللہ والا تو بن سکتا ہے، لیکن اللہ والے کی اماں بننے کا موقع عورتوں کو اللہ تعالیٰ دیے، ولیوں کو پالنے کا موقع اللہ تعالیٰ عورتوں کو دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت کے ہاتھ پر 90,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 90,000 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہوئے، ان کی والدہ محترمہ نے بیٹے کو دیکھا تو کہا، بیٹے بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ آپ کی فرحت اور شادمانی اور آپ کی خوشی کا کیا راز ہے، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا، اماں جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے اس کی برکت سے آج اللہ نے میرے ہاتھ پر 90,000 لوگوں کو اسلام مکمل کرایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا ہی یہ لفظ کہا، ان کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹے آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے پیچھے کرامت میری ہے۔ اماں جان، تعلیم میں حاصل کیا، اولیاء اللہ کی جوتیاں میں سیدھی کیا، بزرگوں کی صحبتوں میں رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اس میں راز آپ کا کیا ہے؟ آپ کی کرامت کیا ہے؟ آپ بتا دیں تاکہ میں بھی جو ہے اس کو سن سکوں، سمجھ سکوں۔ ان کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹے خواتین ذرا غور سے سننا میرا یہ جملہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا، بیٹے جب سے تو پیدا ہوا اور جب تک تیری مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت ختم نہ ہوئی، اس وقت تک ایک مرتبہ بھی میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ جب اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے وضو کرتی تھی ہوں گی تو نمازوں کے لیے نہیں کرتے تھے ہوں گے؟ لازمی کرتے تھے ہوں گے۔ جب ماں ایسے کردار والی ہوتی ہے تو پھر ان کے گود میں پلنے والے بچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا آپ کو؟ ولیوں کے سردار۔ بچپن میں انہوں نے اپنی والدہ سے علم کے طلب کی غرض سے جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو واقعہ ہم نے 20 مرتبہ سنا کہ والدہ نے نصیحت کی بچے کو، حضرت بڑے پیر سرکار کو، جو کہ ابھی بچے تھے، بچپنے میں ماں نے نصیحت کی کہ بیٹے میں تمہاری بغل میں اشرفیاں سی رہی ہوں تاکہ کوئی چوری نہ کر لے، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے علم سے متعلقہ کاغذ، کتابیں وغیرہ جو ان کی ضروریات تھیں وہ بھی دے دیں، اور کچھ کپڑے ان کے ساتھ رکھ دیے اور سفر کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ نکلتے وقت میں حضرت بڑے پیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے
بڑے پیر سرکار سے فرمایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ایسی ڈال دی کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رخت سفر باندھا، راستے میں لوٹنے والوں نے سب مسافرین کو لوٹ لیا۔ حضرت بڑے پیر سرکار کو چیک کرتے کچھ نہیں نکلتا، نہ اشرفیہ، نہ دینار، نہ کچھ، نہ کیا۔ وہ لوٹنے والے اشخاص میں سے ایک شخص ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ مال و متاع ہے؟ حضرت بڑے پیر سرکار فرماتے کہ ہے الحمدللہ۔ جب 3 مرتبہ پوچھا اور اس کے بعد چیک کیا تو نکلا نہیں۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو ڈاکو نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل ہے، میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ 50 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ تو کہا کہ بغل کے نیچے ماں سیدھی ہیں۔ تو جب بغل کی جو نیچے کا جو سلا ہوا جیب تھا، جب وہ پھاڑا گیا تو اس کے اندر سے اشرفیاں نکلی۔ تو یہ واقعہ جا کر کے ڈاکو نے اپنے سردار کو سنا دیا کہ یہ بچہ بڑا عجیب ہے، مال چاہتا تو چھپا سکتا تھا، 4 مرتبہ پوچھنے کے باوجود کہتا ہے کہ مال ہے اور میرے بغل میں دبا ہوا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو آ کر کے حضرت بڑے پیر سرکار کو دیکھا، وہ تو چھوٹے سے معصوم بچے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو کہا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کیا؟ تم؟ ہاں، میری والدہ نے میرے ساتھ رکھے تھے اور ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ بے تحاشا رونے لگا، آنسوؤں سے روتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کہی کہ ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا وعدہ نبھا رہا ہے اور ہم اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے، ہم نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ جیسا ہی یہ بات سامنے آئی، وہ زار و خطار روتا ہوا کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا محی الدین عبد القادر میرا نام ہے۔ محی الدین لقب ہے، عبد القادر میرا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، اور توبہ کی، اور ایسا اللہ نے اس کو ایسی توفیق توبہ عطا فرمائی کہ 40 ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے اسلامی زندگی گزارنے لگا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولیوں میں شمار ہوا، اس کا بڑے بڑے اولیاء میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ماں جب تربیت کرتی ہے تو بچپن میں بچے کے اندر ایسی صفات پیدا کر دیتی ہے کہ پھر اس کے بچے بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کون نہیں جانتا؟ ہر عاشق جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ان کی والدہ نے ان کو نماز کی بڑی تاکید فرمائی تھی، یہاں تک کہ ان کو شکر کی عادت تھی، میٹھا کھانے کی عادت تھی۔ آج کل کی طرح تو نہیں تھا کہ چاکلیٹ مل جاتے تھے، وہ شکر ہی کھاتے تھے بچے، یا گڑ کی ڈلیاں کھاتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے ایک تدبیر سوچی کہ میں اپنے بچے کو نماز کا عادی بناؤں گی۔ جب بھی شکر پوچھتے، میٹھا پوچھتے تو ان کی والدہ کہتی کہ مصلی بچھا لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہر شے کی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اور جب جانماز بچھاتی تو ساتھ میں ایک شکر کی پڑیا بھی نیچے رکھ دیتی اور کہتی کہ اللہ سے مانگو، جانماز الٹ دو، تمہیں نیچے جو ہے میٹھا مل جائے گا۔ یہ روز آتے اپنی جو بھی مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے اور نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے مصلی الٹتے تو دیکھتے کہ نیچے شکر ہے، وہ خوشی خوشی کھا لیتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ والدہ کسی کام سے پڑوس گاؤں میں چلی گئی، بچے کے مدرسے کا وقت ختم ہوا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گھر کو آئے۔ اب وہاں والدہ کی فکریں شروع ہو گئیں کہ اللہ جی، بڑی دعائیں کرنے لگی، اللہ جی میں تو اپنے بچے کا ایمان اور عقیدہ تیرے سے مضبوط کرنے کے واسطے یہ کرتی تھی، میں کمزور ماں ہوں، آج بچے کا ماں سے مان ٹوٹ جائے گا اور آپ سے عقیدہ ٹوٹ جائے گا، اللہ جی آپ اس کے ایمان کی لاج رکھ لیجئے۔ کیونکہ پہنچنا ممکن نہیں تھا، معمول کے مطابق وہ روتی دھوتی دعائیں کرتی ہوئی آئیں، دیکھا تو یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کر شکر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے شکر کہاں سے آئی؟ کہا میں روز کی طرح جانماز بچھایا اور جب نماز پڑھ کے میں جو ہے مصلی الٹا تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز کی طرح مجھے شکر میسر کر دی، لیکن ماں آج کی شکر میں ذرا الگ مزہ ہے، وہ آج کی شکر کا مزہ بڑا الگ ہی ہے۔ میں اللہ جی سے دعا کروں گا کہ اللہ جی مجھے روز ایسی ہی شکر عطا فرمائے۔ جب ماں تربیت کرنے پہ آتی ہے تو اللہ سے لینے کا راستہ بچوں کو سکھا دیتی ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بچوں کو سکھا دیتی ہے۔
پھر ایسی ماؤں کے بچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنتے ہیں۔